کہتے ہیں ہر ہسپتال میں کچھ کمروں پر نمبر تو لکھا ہوتا ہے مگر اندر کچھ اور رہتا ہے۔ یہ کہانی ہے حمزہ کی، ایک 24 سالہ کمپاؤنڈر جو نائٹ شفٹ پر نیا لگا تھا۔ کہانی کا عنوان ہے دا وارڈ نمبر 13۔ ہسپتال کے آخری کوریڈور میں ایک پرانا سا لوہے کا دروازہ تھا۔ وارڈ 13، نو انٹری۔ حمزہ نے پوچھا، یہ بند کیوں ہے؟ نرس مسکان نے اچانک نظریں جھکا کر کہا، بس بند ہے، کبھی مت کھولنا۔ مگر راتیں تجسس کو جگا دیتی ہے۔ اپنی ڈیوٹی پر بیٹھے بیٹھے حمزہ کو لوہے کے دروازے کے پیچھے سے کسی کے ناخن رگڑنے کی آواز آئی، کیرچ کیرچ کیرچ، جیسے کوئی اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ڈر تو گیا مگر ہمت کر کے دروازے کے پاس گیا۔ دروازہ بند تھا مگر نیچے کے سوراخ سے کسی نے اپنی انگلی باہر نکال کر آہستہ آہستہ فرش پر دباتے ہوئے کہا، کیا وقت ہوا ہے؟ حمزہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ آواز انسانی نہیں تھی، خشک، کھوکھلی، جیسے کسی کی سانس بہت عرصے سے رکی ہوئی ہو۔ وہ بھاگ کر نرس روم گیا، لیکن مسکان کی شکل سفید پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بمشکل کہا، تم نے جواب تو نہیں دیا نا؟ حمزہ نے سر ہلایا، نہیں۔ نرس نے سر پکڑ لیا، اچھا ہے، ورنہ تم بھی اندر چلے جاتے۔ حمزہ نے فیصلہ کیا کہ اب دور ہی رہے گا۔ مگر جیسے ہی 2:47 ہوئے، پورے وارڈ میں ایک عورت کی چیخ گونجی، ایسی چیخ جو مردہ جسموں کے اندر سے آتی ہے، مجھے باہر نکالو۔ حمزہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ آواز وارڈ 13 سے نہیں تھی، بلکہ ہر کمرے کے اندر سے آ رہی تھی، جیسے دیواروں نے آواز کو گھونٹ کر واپس باہر پھینک دیا ہو۔ اس نے موبائل سے لائٹ آن کی تو نوٹ کیا کہ کوریڈور کی ساری دروازیاں آہستہ آہستہ خود کھول رہی تھیں، ایک کے بعد ایک۔ مگر سب سے آخر میں وارڈ 13 کا دروازہ ہلنا شروع ہوا، ٹک ٹک ٹک۔ اس بار نرس مسکان خود حمزہ کے پاس آئی۔ سننے میں آیا ہے تم کل والی چیخ سن بیٹھے ہو، اب تمہیں سچ بتانا پڑے گا۔ حمزہ سہم کر، کیا سچ؟ مسکان نے لرزتی آواز میں کہا، وارڈ 13 میں ایک لاش لا کر رکھی گئی تھی، مگر وہ لاش کبھی لاش تھی ہی نہیں۔ وہ مری تو تھی مگر گئی نہیں۔ جواب دینے والوں کو اپنے ساتھ اندر کھینچ لیتی ہے۔ اب تک 5 لوگ جا چکے ہیں۔ پھر دروازہ خود بند ہو جاتا ہے اور اگلی آواز آنے تک خاموش رہتا ہے۔ حمزہ کی سانس رک گئی۔ تو پھر اس رات مجھے کیوں بلایا؟ مسکان نے آہستہ سے کہا، کیونکہ تم اگلا نام ہو۔ اس رات وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ ڈسپنسری میں چھپ کر بیٹھا رہا۔ مگر ٹھیک 2:47 پر پورا ہسپتال بجلی سے خالی ہو گیا۔ اندھیرا، مکمل اندھیرا۔ پھر اس نے وہی آواز سنی، کیرچ کیرچ کیرچ۔ اس بار دروازہ خود ہی کھولنے لگا۔ اندر سے کسی کے پیروں کی آواز آئی، نہیں، پیروں کی نہیں، کسی چیز کے گھسٹنے کی۔ حمزہ نے روشنی کے بغیر اندر جھانکا اور دیکھا ایک عورت، لمبی، بے حد لمبی، جس کی گردن غیر انسانی زاویے پر مڑی ہوئی تھی اور آنکھیں مکمل سیاہ۔ وہ دیوار سے لٹک رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے چھت میں پیوست کیلوں پر۔ اس کی آواز آئی، ادھر آؤ، تم نے کل میرا نام پکارا تھا،
حمزہ نے چیخ مار کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس کی ٹانگیں ہیل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ چیز آہستہ آہستہ فرش پر اپنی گردن گھسیٹتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ فرش پر سر رگڑنے کی آواز، کرچ کرچ کرچ۔ وہ بس چند قدم دور رہ گئی، اور پھر اگلی صبح وارڈ 13 کا دروازہ بند تھا، جیسے ہمیشہ رہتا ہے، مگر اس بار دروازے کے نیچے سے ایک ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا، جس پر نیا نام لکھا تھا، حمزہ۔